سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں منافقین مومنین کی حالت بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی، مچھر کی مثال کیوں دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تم اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا، یعنی دلائل سے تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ انسان حل اس لیے نہیں کر سکتا کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، ہسٹری جو لکھی گئی ہے وہ تو بہت بعد میں ہے نا، تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گئی، بلکہ رب نے بہت اہتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ مقصود کائنات ہے۔ اس کائنات سے مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا، تو مقصود کائنات ہے، تو اس کا بڑے اہتمام سے اس کو دنیا میں لایا گیا ہے۔ ایسا ہی نہیں لایا گیا کہ ایسے ہی جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا بس۔ تو یہ بات ہمیں اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیدائش کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جو عالم بالا میں اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا پہلے اللہ تعالیٰ نے، ایسا ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ بتایا کہ میں ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہوں، ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور وہ انسان کو ڈیفائن کیسے کیا؟ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ۔ تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو، یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنا خلیفہ۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایک ایتھیسٹ کی میں تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یہ وہ، اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے، اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونے ہیں، اسی پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، اسی پہ یہ کیا ہے یہ تو وہ بھائی یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو باڈی کے لحاظ سے انسان کی فضیلت نہیں ہے، انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دماغ کے اعتبار سے دی ہے، جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی۔ تو اس اعتبار سے انسان بہت عظیم ہے۔ اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زمین کی ویلیو نہیں ہے، انسان کی کہاں سے ہوگی؟ انسان تو زمین پہ ایک چیونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ۔ خلیفہ کیوں کہا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو، جو کام کرے اصل کے۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین کی اللہ نے سلیکشن کی ہے، کیونکہ حیات اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے، تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے احکامات کو نافذ کرے زمین پہ باقاعدہ۔ اسی سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے، اسی سے اسلامی حکومت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی کیا ضرورت ہے، بس مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس نے جو چاہے عبادت کرے، حکومت لبرل ہو سیکولر ہو، اس میں اس کی نفی ہے، کیونکہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے جو اللہ کے احکام زمین پہ نافذ کرتی ہے۔ تو نفاذ الگ چیز ہے اور انفرادی طور پر شریعت کے احکام کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکام کو فالو کرے، بلکہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نافذ کرتا ہے، تو انسان کا لقب خلیفہ ہے کہ اللہ کے کیونکہ اللہ بھی نافذ کرتا ہے نا، بادشاہ ہے، تو انسان بھی زمین پہ بادشاہ بنے گا، اور وہ بادشاہ بن کے کیا کرے گا؟ اللہ کے حکام کو زمین پہ نافذ کرے گا۔ وہ نہیں کر رہا تو وہ نالائقی کر رہا ہے نا، جو عہدہ اس کو دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لیکن اصل انسان کا کام کیا ہے؟ نفاذ۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے ہمیں، تو نے اپنا جانشین نہیں بنایا، اور جو صفات تو انسان کی بیان کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے۔ یعنی فرشتوں کو اعتراض ہوا، اب اعتراض اللہ کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو اشکالات سامنے آئیں گے فرشتے کریں گے نا وہ اشکالات۔ تو فرشتوں نے اشکال کیوں کیا؟ اب فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ انسان خون بہائے گا؟ پتہ ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کیے ہیں، وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں۔ فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان میں خواہشات نہیں ہیں۔
تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جب کہ ان میں عقل نہیں ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں، جانوروں کی. اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی، کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں. تو ان کو اندازہ ہوا خواہشات ہیں. اور دوسرا فرشتوں کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے. تو جب ذہانت بھی ہو، خواہشات بھی ہوں، تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے بلکہ جانوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھائی یہ خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، بم بنائے گا، یہ مارے گا ایک دوسرے کو، ایٹم بم بنائیں گے، یہ میزائل بنائیں گے، یہ غوری میزائل، بدر میزائل اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے. یہ کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ تو اپنی بھوک ختم ہو ختم، لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے. تو اے اللہ تو زمین میں فساد مچانا چاہ رہا ہے. یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے. اور رہا عبادت کا مسئلہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر؟ اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ انسان میں کچھ ایسی کوالٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی ہیں فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی. پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو. کیا دکھایا گیا؟ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اب نام کا مطلب جمہور مفسرین کہتے ہیں چیزوں کی خاصیتیں بتائیں. بھائی کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کے خواص پتہ چلتے ہیں نا آپ کو. یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کو یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو تو یوں ہو جائے گا. تو زمین پہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ زمین کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو، تبھی وہ زمین کو پہ حکومت کر سکتا ہے. تو یہ صلاحیت جانور فرشتوں میں نہیں ہے. تو چیزوں کے خواص پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا ہے یہ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. وہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی دعویٰ تمہارا کیا تھا کہ انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم کافی ہیں. تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی تو نے اگر آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس میں کوئی عیب ہو، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، رہا یہ مسئلہ کہ تو نے ہم سے پوچھا کہ ان چیزوں کی کیا خاصیتیں ہیں، تو ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، ہمیں نہیں پتہ. جو سوال تو ہم سے پوچھ رہا ہے، یعنی زمین کی چیزوں کی خاصیتیں ہم بالکل بھی نہیں جانتے. فلما انبأہم انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، تجھے ان چیزوں کا پتہ بھی اور حکمت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں تھیں، تو ہی بہتر جانتا ہے. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی خاصیت بیان کی، قال، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. دیکھیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جواب تفصیل سے نہیں دیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بہائے گی، بلکہ اللہ نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک گویا یہ جب عام زبان میں ایسا جواب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جواب سے کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، گویا آپ کے پاس جواب ہے نہیں. تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خاصیتیں بیان کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو میں یہ جانتا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، وہ اس کو سکھایا تو سیکھ گیا، تمہیں سکھاؤ تو تم نہیں سیکھ سکتے. تو یہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے زمین پر اس کو خلافت کا حق ہے. خلافت پھر جانوروں پر بھی ہوگی، اس کی ہر چیز اس کے تابع ہوگی، ہر چیز اس کے ماتحت ہوگی. وما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. پھر جب فضیلت ثابت ہو گئی نا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کہ بھئی اس کے میٹیریل کو تو دیکھتے ہو مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں.
اب آدم کی جب فضیلت ثابت ہوئی ہے تو پھر اللہ نے کہا اس آدم کو کیا کرو تم سجدہ کرو, کیونکہ اب ایک دلائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سے افضل ہے. پہلے بھی اللہ حکم دیتے تو فرشتے سجدہ کر لیتے, لیکن ایک چیز کو اللہ نے ان کے سامنے جو ہے نا ثابت کیا, تو حکم دیا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں, اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, مگر اللہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. تو بات یہ, اس کو کہتے ہیں دلالت النص, کہ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو جنات تو فرشتوں سے کم درجے کی چیز ہے, وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں, تو اس لیے ضمناً ان کو بھی آرڈر خود بخود ہو گیا تھا. تو اس لیے سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. ابا, اس نے انکار کیا, واستکبرا, اور تکبر کیا اس نے, وکان من الکافرین, اور تھا کس میں, کافروں میں سے ہو گیا وہ. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو شیطان نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, مجھے تو حکم دیا ہی نہیں, بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے, لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ. یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم تو آگ سے بنے ہو, فرشتے تو نور سے بنے ہیں, جب وہ کر سکتے ہیں تو آگ تو بطریق اولا کرے گی. تو انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے مٹی ہونے یا اس مادے کی بیس پہ نہیں جس سے بنایا گیا, بلکہ اس بیس پر کہ اس کو اللہ نے علم کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے نا, یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے. تو یہ علم کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلنا یا آدم, جب فرشتے نے ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں, تو اور تیری بیوی دونوں رہو جنت میں اور رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, اگر گئے تو فتکونا من الظالمین, ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان کو چونکہ اللہ اپنے دربار سے نکال چکے تھے, قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہے جہاں میں انشاءاللہ وہیں بیان کروں گا. تو شیطان نے اس وقت سے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں آدم کو ورغلاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا, آدم اور حوا کو پھسلا دیا, ان کو وسوسے ڈالے. کیا وسوسہ تھا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھا کے تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور ایسی بادشاہت جنت میں ملے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی. تو اب کیا ہے کہ انبیاء سے صراحتاً گناہ کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ شیطان نے نا ایسی امیدیں دلائیں آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی, اور پھر وسوسے یہ ڈال دیے کہ اللہ نے تو یہ کہا یہ والا درخت نہیں کھانا, تو وہ والے پہ تھوڑی پابندی لگائی ہے. مثال کے طور پر وہ گندم کا پودا تھا تو یہ والا منع ہے, وہ والا منع تھوڑی ہے. تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا, ملمہ سازی کی, اور آدم علیہ السلام نے اسی جنس کا دوسرا پودا کھا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ورغلایا ان کو, اور بالآخر شیطان نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو شیطان نے نہیں نکالا, تو اللہ نے تھا, لیکن ذریعہ چونکہ شیطان بنا تھا اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, شیطان کی. اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں, یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی کہا اترو جنت سے. اترے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب ہمیں نہیں پتہ جنت آسمانوں میں, زمین پہ کہاں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بلندی سے جب نیچے کی طرف انسان آتا ہے تو اس کے لیے ہبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اہبطوا کا لفظ. تو یہاں بھی حقیقی بلندی نہ بھی ہو, معنوی طور پہ تو بلند ہے نا, جنت زمین سے بہت اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے, تو اس لیے بھی ہبط کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کوئی اونچائی پہ نہ ہو, لیکن اللہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اترو, یعنی ایک بلند مقام سے کس مقام کی طرف آ رہے ہو, پس مقام کی طرف آ رہے ہو, اترو اس جنت سے. اور اب کیا ہوگا, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. جنت میں رہتے تو کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن اب زمین میں جاؤ گے تو زمین کا اصول ہی کیا ہے, لڑائیاں. وہاں کچھ لوگ عدل کے لیے لڑیں گے اور کچھ ظلم کے لیے لڑیں گے. تو یعنی زمین پہ جب آپ اتر گئے تو پھڈا کیا ہے, ہوگا, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا, پھڈا تو ہوگا. آپ کتنے ہی پولائٹ بن کے رہیں نا, دوسرا کھا جائے گا آپ کو. تو دفاع میں لڑنا پڑے گا یا کسی پہ ظلم کر کے لڑنا پڑے گا. ظلم کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے, اور ظالم کے خلاف لڑو گے تو کیا کہلاؤ گے, عادل. لیکن یہ ٹینشن رہے گی اب قیامت تک, یہ اللہ نے پہلے سے پیش گوئی دے دی, اور یہ قرآن کی ایسی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے.
آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک انسان لڑ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن بن گئی بڑی مضبوط کہ دنیا کو لڑائیوں سے روکا جائے، مگر لڑائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ انسان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. اچھے اگر امن سے بیٹھیں گے تو برے ماحول خراب کریں گے، پھر اس ماحول کو درست کرنے کے لیے بھی لڑنا ہی ہے آپ نے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہے، جنگ ونگ کچھ نہیں ہے، سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں ہیں. اگر آپ نہیں لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کھا جائے گی آپ کو پھر. تو اس لیے یہ غوری بابر میزائل بھی کیا ہیں اسلام میں ضروری. اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، قرآن میں اللہ نے کہا ان کے خلاف قوت استعمال کرو. صرف مٹھائیوں سے اور میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ نہیں سدھرتے. تبھی دنیا میں جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو بڑی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں نا، فوج ان کے پاس سب سے مضبوط ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو محبت سے سمجھائیں گے اور جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اسے دوستی گلے لگائیں گے اور محبت سے ہم اس کو رام کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی بڑی زبردست آرمی رکھی ہوئی ہوتی ہے، فوج رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم ایک مسئلہ تو اب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے؟ قیامت تک لڑتے رہو گے، ہمیشہ کی لڑائی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں آپ کا ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ دن کے لیے متاع ہے، کچھ ساز و سامان آپ کو کچھ دن کے لیے ملے گا، کچھ وقت کے لیے. تو یہ جتنے بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ ہے، اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ متاعن، تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑے دنوں کی کچھ انٹرٹینمنٹ کا کچھ سامان آپ کو دنیا میں ملے گا. وہ جنت ابھی نہیں ملے گی، جنت اب آخرت میں ملے گی عمل کے بعد. ابھی تو ایسے ہی مل گئی تھی نا، عمل کے بعد جنت ملے گی. آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا بھائی ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے. تو اب آدم علیہ السلام بےتاب ہوئے، یعنی بے چین ہوئے کہ میں کیا کروں اب. رب چلو اللہ جنت سے تو نکال رہے لیکن میں بے چین ہو گئے نا کہ کیسے اللہ کو مناؤں. تو آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ ندامت تھی آدم اور حوا دونوں کو، لیکن الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کو منائیں کیسے. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھے. یعنی اللہ نے ان کے دل میں وحی کیے کہ ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور وہ کلمات دوسرے مقام پر ہیں سورہ اعراف میں. وہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہماری مغفرت اگر نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی محتاج ہیں. تو شیطان نے گڑبڑ کی تھی، اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے کیا کر لی؟ سوری کر لی. اللہ کے سامنے سوری کر لیا، اے اللہ تو اب رحم کرے گا تو ہم بچیں گے، ورنہ تباہ ہو گئے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں فتاب علیہ، بس اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہ، بے شک وہ اللہ، هو التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا. تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی آدم علیہ السلام کی، لیکن کہا واپسی نہیں ہے، رہنا کہاں ہے؟ زمین پہ ہی رہنا ہے. کیونکہ اصل کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا. قلنا اہبطوا، آدم تو اب آپ سب یہاں سے چلے جاؤ. سب تو تھے نہیں اس وقت، لیکن مراد یہ کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی اب وہیں رہے گی، تو وہ بھی آپ کی پشت کے ذریعے زمین پہ جا رہی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پیدا ہونا تھا نا سب نے، تو سب اب زمین پہ جا کے رہو. پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اب میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے گی آپ کے پاس، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی وہ جنت میں دوبارہ چلا جائے گا اور اس میں یہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس جنت میں داخلہ عمل کے ذریعے ہوگا. تو میری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، وہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی اور ان کی کتاب بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور ان سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہیں گے. تو جب کسی کے پاس کوئی ہدایت نامہ آئے گا، جو اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلائیں گے، یہ آگ والے لوگ ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب وہ اس جنت میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی